اخلاقیات ہونی تو چاہیے آسما، لیکن چلیے آپ اور میں دونوں نکلتے ہیں میگنیفائنگ گلاس کے ساتھ کہ آج کل کے حالات میں ہمیں کہاں اخلاقیات ملتی ہیں، نہیں مل رہی. اور یہ خاص کر بڑا ہی ایک تکلیف دہ مقام ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا کشکول لے کے پہنچ گئے جی کہ ان کے حصے کی سیٹیں. آپ کس کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ کس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ نے یہ جو اسمبلی کا سیشن یا پروونشل اسمبلیز کا سیشن ہے ان کو کنوین کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ جی پہلے آپ اپنا ہاؤس کمپلیٹ کریں. دیٹ مینس کہ جی اس میں جو سیٹیں ایلوکیٹ ہونی ہیں وہ کچھ بھی ہوں، وہ ریزروڈ ہوں، ویمن کی ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ نے انکمپلیٹ ہاؤسز کو کنوین کر کے آپ اپنا کام نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے آرٹیکل میں نے کہا ہے کہ یہ وہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومتیں جو ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور ابھی بھی جو اقدامات ہیں وہ قانون اور آئین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں. تو یہ حتیٰ کہ ایک ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ چیلنج ہو جائیں کہ یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتوں نے کروائے ہیں، تو اس لیے یہ نہ آئینی ہے اور نہ قانونی ہے. اور یہ چیلنج ہوں گے. میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر اگر حالات درست نہیں ہوتے، صحیح سمت میں نہیں چلنا شروع ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی اٹھ کے چیلنج کرتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. آج پیلڈیٹ کی رپورٹ آ گئی، جائزہ رپورٹ ہے، فافن کی آ گئی، مختلف دیگر اداروں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن انتہائی متنازع تھے، نگران حکومت غیر جانبداری ان کی نظر آ رہی ہے. یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں اس حوالے سے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے. فارم 45 کا کیا ہوگا؟ مطلب جس طرح سے وہاں پہ یہ تو ایک بچہ بھی شاید کر سکتا ہے 8 کو 9 اور 9 کو 10 بنانا، اور کس طرح سے نشستوں کو تبدیل کیا گیا. وہ آپ اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں نا، تو اگر کوئی اخلاقیات کا ایک رزم بھی ان لوگوں کی سرشت میں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تو ابھی تک ان 2 گھنٹوں جب انہوں نے پوسٹ کیے ہیں، اپنے اپلوڈ کیے ہیں اپنے فارمز جو ہے، اس کے بعد ریزائن کر جاتا. تو ریزائن کر کے گھر چلا جاتا. چلیں شاید اس کی تھوڑی بہت عزت بچ جاتی، لیکن اب تو جس حد تک یہ لوگ ذلیل ہوئے ہیں اور نامراد ہوئے ہیں یہ لوگ، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تو میرا تو کمپلیٹلی فیتھ اٹھ گیا ہے کہ جی اس ملک میں کسی قسم کی morality، اخلاقیات کا کوئی عنصر جو ہے وہ موجود ہے. اور سب سے بڑا جو ایک ورثم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے گند کو کرنے میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں، آئینی ادارے جو ہیں، وہ شریک کار ہیں. وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، رادر دین کہ ان کو روکیں، جو کہ اداروں کا کام ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ادارے ان کو روکیں. یہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو اور شہ دے رہے ہیں کہ جی آپ چلتے جائیں، ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے. تو کیا فیصلہ ہو گیا؟ اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دینی، کیونکہ الیکشن کمیشن سے تو آپ کو کسی اچھے فیصلے کی امید نہیں ہے. دیکھیے فیصلہ یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ایجنڈا یہ تھا جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں واپس آنے نہیں دینا، 30 سے بھی زیادہ سیٹیں نہیں دینی. یہ جو ہمارے یہاں سرویز یہ تو جو 80-82 سیٹیں جو ہیں جو ہمیں ملی ہیں، یہ اس کے بعد جو مڈ نائٹ اسالٹ ہوا ہے اس کے اوپر، تو وہ سمجھ آتی ہے نا، وہ ہم تو وی ور رننگ ٹورڈز 2/3 میجارٹی. تو لازمی بات ہے اسی ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے، پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اب ہم کے پی میں اقتدار میں آ گئے ہیں فار ایور بگر میجورٹی. پہلی دفعہ ہم آئے تھے تو ہمارے پاس آرڈنری میجورٹی تھی، بڑی مشکل سے. دوسری دفعہ آئے تو 2/3 میجورٹی تھی. اب آئے ہیں تو 3/4 میجورٹی ہمارے پاس.